الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد اللہ رب العزت کا بڑا فضل و احسان ہے اور اس کی رحمت کی وسعت کا بڑا عظیم ذکر ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر وہ دن آنے والے ہیں جن دنوں کو افضل ایام دنیا ہونے کا شرف حاصل، یعنی دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان سب سے افضل دن آنے والے ہیں، رمضان سے بھی افضل۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم جس طرح رمضان کا اہتمام کرتے ہیں اس طرح ان 10 دنوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ 10 دن ذو الحجہ کا پہلا عشرہ، انہیں زمانے بھر کے دنوں میں سب سے افضل، اشرف اور اعلیٰ مقام حاصل، اور دنیا کا کوئی دن افضلیت کے اعتبار سے
ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہیں کر پاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی۔ فجر سے مراد یا تو فجر کی نماز ہے یا فجر کا وقت ہے۔ فجر کی نماز بھی بڑی افضل ہے اور فجر کا وقت بھی انتہائی بابرکت ہے۔ بعض مفسرین نے فجر کی تفسیر کی ہے 10 ذو الحج کی فجر کی نماز، کیونکہ جو 10 راتیں ہیں ذو الحجہ کی، ان کا اختتام 10 ذو الحج کی فجر کی نماز سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان اختتامی اوقات اور لمحات کی قسم کھائی تاکہ ان دنوں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اور راسخ ہو جائے اور بڑی مستعدی کے ساتھ ان دنوں کا اہتمام کریں۔ ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، یہ 10 راتیں ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق عدد کی قسم۔ جفت عدد سے مراد ذو الحج کی 10 تاریخ ہے، جس دن کثرت سے قربانی ہوتی ہے اور دنیا کے اطراف و اکناف میں تکبیریں گونجتی ہیں، اور وہ لوگ جنہیں حج کی سعادت میسر آتی ہے وہ 10 تاریخ کو، 10 ذو الحج کو بڑے مبارک عمل انجام دیتے ہیں۔ مزدلفہ میں رات گزار کے مینا کی طرف رخ کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد۔ جمرات، بڑا جمرہ، اسے کنکریاں مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، سر منڈواتے ہیں، طواف افاضہ کرتے ہیں جو کہ حج کا طواف اور رکن ہے، اور پھر حج کی سعی بھی کرتے ہیں۔ یہ 5-6 کام اس دن میں انجام دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دن کی قسم کھائی۔ یہ 10 ذو الحج ہے جس کو یوم الحج الاکبر کہا جاتا ہے۔ یہ حج اکبر کا دن ہے جس دن حجاج کرام بہت سے کام انجام دیتے ہیں، کینکریاں مارنا اور قربانی کرنا، سر منڈوانا، طواف افاضہ کرنا اور سعی کرنا۔ یہ 5 کام اس دن جمع ہیں، جن میں سے 2 کام حج کے رکن ہیں، طواف افاضہ اور سعی۔ ان کے بغیر حج مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو باقی 3 کام ہیں وہ حج کے واجبات ہیں، قربانی اور رمی اور سر مڑوانا۔ یہ حج کے واجبات ہیں، اگر یہ رہ جائیں تو قربانی دینے سے، دم دینے سے ان کی تلافی ہو سکتی، لیکن طواف افاضہ اور سعی یہ ارکان ہیں، اگر یہ رہ جائیں کوئی قربانی ان کی تلافی نہیں کر سکتی اور حج فاسد ہو جائے گا۔ یہ یوم الحج الاکبر
تو اللہ رب العزت نے اس دن کی بھی قسم کھائی۔ ایک بات کا اطالہ ضروری ہے، ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ یوم عرفہ اگر جمعے کو آ جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ یہ بات غلط ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، اور ایسا ثبوت کہیں موجود نہیں ہے۔ حج اکبر جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے، ہر حج اکبر عمرہ کے مقابلے، ہر حج اکبر ہے، اور 10 ذو الحج جو ہے یہ یوم حج اکبر، کیونکہ اس دن بہت سے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اور یہ ایک بڑا پرمشقت دن ہوتا ہے، اس لیے اسے یوم الحج الاکبر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جفت عدد کی قسم کھائی جو کہ 10 ذو الحج ہے، اور والوتر طاق عدد کی قسم کھائی جو کہ یوم عرفہ ہے 9 ذو الحج۔ وقوف عرفہ بھی حج کے ارکان میں سے ہے، یہ رکن اگر رہ جائے تو حج فاسد ہو جاتا ہے اور کوئی قربانی اس کی تلافی نہیں کر پاتی۔ تو یہ دونوں دن جو ہیں یوم عرفہ اور یوم النحر 10 ذو الحج، یہ دونوں دن اس عشرے میں موجود ہیں، ذو الحج کے پہلے عشرے میں۔ اسی بنا پر اس عشرے کو، ان 10 دنوں کو بہت ہی بابرکت اور افضل قرار دیا گیا ہے۔ یوم عرفہ جو ہے یہ حج کا ایک اساسی رکن ہے اور بہت ہی بابرکت دن ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق جتنی گردنیں جہنم سے اس دن آزاد ہوتی ہیں کسی اور دن میں آزاد نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ یدنو بہم، کہ اللہ رب العزت اہل عرفہ کے قریب آ جاتا ہے، یباہی بہم الملائکہ، اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، اتونی شعثا غبرا، کہ میرے پاس آ چکے ہیں، میرے مہمان بن چکے ہیں، بکھرے بالوں کے ساتھ اور گرد و غبار سے اٹے قدموں کے ساتھ۔ انہیں اپنی کوئی ہوش نہیں ہے، صرف توبہ اور میری طرف رجوع اور میرا ذکر تلبیہ، اس کا اہتمام ہے۔ سر خاک آلود ہیں، پاؤں خاک آلود ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر اہل عرفہ کو معاف فرما دیتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ حج مبرور ہو۔ حج مبرور 2 چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ حج جو اول سے آخر تک نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو، جس میں کسی بدعت کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ اور افسوس یہ ہے کہ یہ ایک ایسی شرط ہے کہ بہت سے حاجی اس شرط کے ساتھ وفا نہیں کر پاتے اور اپنے حجوں کو وہیں برباد کر بیٹھتے ہیں۔ انہیں سمجھاتے بھی ہیں کہ اتنی مہنگی عبادت ہے، 15 لاکھ کا پیکج لے کر آپ آتے ہیں، تو تھوڑا سا گوشہ عافیت میں بیٹھ کر سوچ لو کہ حج مسنون کیا ہے، تاکہ وہ حج ادا کرو۔ جو مولویوں نے گھٹی میں بٹھا دیا، جو بڑے چھوٹے طریقہ بتا دیتے ہیں یا اپنی کتابوں میں لکھا پا لیا، اس کے مطابق حج ادا کر لیا، ایک تعصب اور ایک ضد، اور اپنے حج وہیں برباد کر کے لوٹتے ہیں۔ تو حج مبرور ضروری ہے، جو مسنون ہو،
اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو۔ دوسرا حج مبرور وہ حج ہے جس میں گناہوں سے حفاظت ہو، کسی معصیت کا ارتکاب نہ ہو، آنکھوں کی حفاظت ہو، زبانوں کی حفاظت ہو، کانوں کی حفاظت ہو، الغرض جسم کے سارے اعضاء کی حفاظت ہو، اور پھر حج ادا کیا جائے، وہ حج مبرور ہے۔ فرمایا کہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہ یوم عرفہ جو ذوالحج کی 9 تاریخ بنتا ہے، یہ حاجیوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی ایک عنایت، اپنا فضل و احسان، اور جو حاجی نہیں ہیں انہیں بھی ایک سعادت سے نوازا گیا، اور وہ ہے 9 ذوالحج کا روزہ۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ الآتیہ، یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک سال گزشتہ جو گزر چکا، اور دوسرا سال آئندہ جو آنے والا ہے۔ گزشتہ سال جو گناہ کر چکے ہو ان کا بھی کفارہ ہے، اور آئندہ سال جو گناہ کرنے ہیں ان کا بھی کفارہ ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت، تو حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، آج کے دن سے سبھی مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں دن یوم عرفہ 9 ذوالحج، یوم النحر 10 ذوالحج، یہ ان 10 دنوں میں شامل۔ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی تاکہ ان کی عظمت اور تقدس لوگوں پر واضح ہو جائے۔ تو یہ دن شروع ہونے والے ہیں، رمضان سے بڑھ کر ان دنوں کا اہتمام کرو، ان دنوں کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ان دنوں کی نیکیاں انجام دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ رب العزت نے جو موقع دیا ہے اس سے پوری طرح مستفید ہونے کی کوشش کرو۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے بہت سے لوگ دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں، ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ ایک صحت، دوسری فراغت۔ جو صحت کے ایام ہیں یہ بڑے ہی غنیمت اور بابرکت، ان ایام صحت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر صرف کرو۔ یہ قوت اور طاقت کے ایام ہیں، آنکھوں کی قوت، کانوں کی قوت، زبان کی قوت، دیگر اعضاء کی قوت، ان تمام قوتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر صرف کرو۔ مگر ہم ایام صحت کو بڑی تیزی سے برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قدر نہیں کرتے، اور بہت سے منفی کاموں میں اپنی صحت کو صرف کرتے ہیں۔ دوسرا فراغت بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ اگر چاہے تو بندے کو مصروف کر دے، ایسا مصروف کر دے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت بھی نہ ملے، اور ایک بے لذتی ایسی قائم ہو جائے کہ بھاگے بھاگے سارے کام انجام دے رہے، جو کہ ایک سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بندہ اگر راحت میں ہو، فراغت میں ہو، تو یہ خالق کائنات کی نعمت ہے۔ فراغت کے ان لمحات کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر صرف کرو، اور خاص طور پہ ایسے ایام جنہیں دنیا بھر کے سارے ایام پر سبقت حاصل ہے،
ان ایام کی قدر کرو اور اپنی صحت اور فراغت کا ایسا استعمال کرو ان ایام میں کہ اللہ کے ہاں قرب، اس کی محبت اور پیار حاصل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، ایسا کوئی دن نہیں ہے جن دنوں کے عمل اور نیکیاں اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی نیکیوں سے بڑھ کر محبوب ہو۔ انسان جو عمل اور جو نیکیاں ان 10 دنوں میں انجام دیتا ہے اور اللہ رب العزت ان نیکیوں کو پسند کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اتنی پسندیدگی کسی اور دن کی نیکی کو حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندوں اور کیا چاہیے؟ پورے 10 دن اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، تو اپنی صحت اور فراغت کی نعمتوں کو ان 10 دنوں کے ساتھ جوڑ دو اور اس کی عبادت کا حق ادا کرو۔ جو بھی نیکی کرو گے وہ عند اللہ بڑی افضل قرار پائے گی۔ تو ان 10 دنوں کی آمد سے قبل ان کی تیاری کر لو۔ تیاری کا معنی یہ ہے کہ اگر سابقہ زندگی کوتاہیوں، جرائم، معصیتوں اور گناہوں سے عبارت ہے تو سچی توبہ کر لو۔ ان دنوں کی آمد سے قبل سچی توبہ کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی اور خالص توبہ کر لو۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو سب اللہ کی طرف توبہ کر لو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ صیغہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ ہر روز توبہ کرنا فرض ہے، کیونکہ گناہ ہر روز ہوتے ہیں۔ کون ہے وہ شخص جو دعویٰ کرے کہ مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہوتے؟ صغیرہ ہو کبیرہ ہو، روزانہ کسی نہ کسی گناہ کا ارتکاب ہو ہی جاتا ہے۔ تو گناہ اگر موجود ہو تو توبہ کرنا فرض ہے، موجود نہ بھی ہو تو توبہ کرنا فرض ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر نص ہے کہ روزانہ انسان توبہ کرے۔ تو جو ایک نیکیوں کا ایک موسم بہار آ رہا ہے، اس کی آمد سے قبل اپنا محاسبہ کر لو، اللہ کی طرف سچا رجوع اختیار کر لو اور توبہ تائب ہو کر ان دنوں کا استقبال کرو۔ ان دنوں میں کون کون سی نیکیاں کی جائیں؟ کچھ نیکیوں کا تعین تو شریعت نے کر دیا، جیسے حج ہے۔ یہ حج، اس کے بہت سے امور اور اعمال اور ارکان ان 10 دنوں میں انجام پاتے ہیں۔ حاجی عمرہ کرتا ہے جو کہ اشہر معلومات میں انجام پاتا ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ اور ذوالحج، اور پھر یوم عرفہ 9 تاریخ کو اور یوم النحر 10 تاریخ کو بہت سے اعمال اس عشرے میں انجام پاتے ہیں۔ یہ اعمال تو شریعت نے مقرر کر دیے۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو حج کرو، اور اگر توفیق موجود ہے تو حج کو لیٹ نہ کرو۔ موت کسی وقت بھی اپنی آغوش میں لے سکتی ہے، اور اگر استطاعت کے باوجود آپ حج کے بغیر اپنے پروردگار کی طرف جائیں گے تو ایک بڑی محرومی آپ کے سامنے ہوگی، بڑا ایک یاس و حرمان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر یہ بات بخشش کے قابل نہیں ہوگی، کیونکہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن۔
اس کے علاوہ شریعت نے قربانی عطا فرمائی جو 10 ذوالحج سے شروع ہوتی ہے، 10 تاریخ یوم النحر ہے، اور اس کے بعد 3 دن ایام تشریق کے، وہ بھی قربانی کے دن ہیں۔ تو کچھ اعمال کا تعین شریعت نے کر دیا کہ حجاج کرام حج کریں، اور جن کو حج کی توفیق نہ مل سکی وہ اپنے گھروں میں، اپنے وطنوں میں قربانیاں کریں۔ قربانی کرنا دین اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ آئندہ جمعہ بات ہوگی اس پر انشاءاللہ۔ تو قربانی اچھی سے اچھی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ عمل شریعت نے مقرر کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے، اور وہ اللہ کا ذکر۔ یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کرو۔ ایام معلومات جو ہیں یہی 10 دن ذوالحجہ کے، ان 10 دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ یذکر اسم اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ اور اس کی تشریح نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے۔ مسند احمد میں آپ کا فرمان مروی ہے کہ اکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، جب یہ دن آ جائیں تو کثرت سے 3 کام کرو۔ ایک، تحلیل کرنا یعنی لا الہ الا اللہ کہنا۔ دوسرا، تکبیر کرنا یعنی اللہ اکبر کہنا۔ اور تیسرا، تحمید یعنی الحمدللہ، یعنی للہ الحمد کہنا۔ اور یہ تینوں چیزیں تکبیرات کے اندر موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر تکبیر ہے، لا الہ الا اللہ تحلیل ہے، اور للہ الحمد یہ تحمید ہے۔ تو کثرت سے تکبیرات پڑھو۔ صحابہ کرام بازاروں کی طرف نکل پڑتے تھے، جیسے امیر عمر کا اور ان کے بیٹے عبداللہ کا عمل ملتا ہے کہ وہ بازار چلے جاتے، رستے میں تکبیرات پڑھتے، اور بازار میں پہنچ کر اونچی آواز سے پڑھتے، تاکہ یہ تاجر جو اپنی دکانوں میں کاروبار میں مست ہیں انہیں تکبیرات کی یاد دلائی جائے کہ یہ بابرکت گھڑیاں ضائع نہ کرو اور ان سے مستفید ہونے کی کوشش کرو۔ تکبیرات جو ہیں عشر ذوالحج میں اور ایام تشریق میں پورے 13 دن تکبیرات کے دن۔ جو پہلے 10 دن ہیں ان کی تکبیرات مطلق بھی ہیں اور مقید بھی ہیں۔ مطلق سے مراد یہ کہ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، دن ہو رات ہو، اور مقید سے مراد نمازوں کے بعد امام سلام پھیر لے تو تکبیرات آپ پڑھیں، مسجد گونج اٹھے۔ اور جو ایام تشریق ہیں 11 ذوالحج، 12 اور 13 ذوالحج، ان کی تکبیرات مقید ہیں، یعنی نمازوں کے بعد یہ تکبیرات کی جائیں۔ تو شریعت نے ایک عمل کا خود تعین کر دیا کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ بابرکت دن ہیں، اور ان کی گھڑیاں، ان کے لمحات اگر اللہ کے ذکر سے بھر دیے جائیں تو اجر و ثواب بے تحاشا ہے۔ ایک ہی حدیث کافی ہے اجر و ثواب کے لیے، اور وہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہے۔ محدث العصر شیخ البانی رحمہ اللہ ایک راوی جس کا ترجمہ مل نہیں رہا تھا، اس حدیث کی صحت کے تعلق سے متردد تھے۔ حسن بن ثواب البغدادی، اور بالآخر تاریخ بغداد میں اس کے حالات مل گئے۔ امام دارقطنی کا قول کہ بغدادی ثقۃ،
یہ بغدادی محدث اور ثقہ ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ یہ پڑھتے ہی سجدہ شکر میں گر گئے کہ اس عظیم الشان حدیث کی صحت ثابت ہو گئی۔ اور حدیث یہ ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان، اذا قال العبد الحمدللہ، جب بندہ تحمید کرتا الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ جواب دیتا صدقت، میرے بندے تو سچا ہے، تو نے سچ کہا۔ وَإِذَا قَالَ سبحان اللہ، اللہ فرماتا صدقت، تو نے سچ کہا۔ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ فرماتا صدقت، تو نے سچ کہا۔ وَإِذَا قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ فرماتا صدقت، تو نے سچ کہا۔ یعنی ہر کلمے پر اللہ رب العزت اپنے بندے کو جواب دیتا ہے کہ تو سچا ہے، تو سچا ہے۔ اور یہ جو تکبیرات ہیں ان میں 3 چیزیں موجود ہیں، تکبیر بھی، اللہ اکبر بھی، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تحمید للہ الحمد۔ تو ہر تکبیر پر آپ کو جواب ملے گا، صدقت صدقت، تم سچے ہو۔ اس حدیث کو ایک الگ خطبے میں واضح کیا جائے گا، لیکن ابھی مختصراً یہ سن لو کہ اللہ کی طرف سے سچائی کی گواہی اس بندے کے لیے ہوگی جو بندہ ان جملوں کو سمجھتا ہے اور اس کا عقیدہ عین ان کے مطابق ہے، تب اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے سچا ہونے کی شہادت ملے گی۔ اس کے بعد بندہ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ جب اللہم اغفر لی کہتا ہے، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے قد فعلت، معاف کر دیا۔ اللہم ارحمنی، مجھ پر رحم فرما، اللہ فرماتا ہے قد فعلت، رحم فرما دیا۔ اللہم ارزقنی، مجھے رزق عطا فرما دے، اللہ فرماتا قد فعلت، رزق عطا فرما دیا۔ یہ مکمل حدیث ہے، کس طرح اللہ تعالی اور بندوں کے مابین ایک مکالمہ، کتنی عظیم الشان حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر۔ تو یہ ان ایام میں، ان 10 دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر ہو، اس ذکر کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی سچائی کی شہادت دے گا، گواہی دے گا۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، المؤمن یندی شیطانہ کما یندی احدکم بعیرہ فی السفر۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی حسن قرار دیا ہے کہ ایک بندہ مومن اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے، جیسے تم اپنی سواری کو سفر میں تھکا دیتے ہو، مسلسل سفر کر کے آرام نہیں کرتے، نہ سواری کو آرام دیتے ہو، حتیٰ کہ سواری تھک ہار کے گر جاتی ہے۔ اس طرح ایک مومن بندہ بھی اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے اور ماندہ کر کے گرا دیتا ہے، زخموں سے چور کر دیتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مومن بندہ ہے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ یاد رکھو، ذکر کا ہر جملہ شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے۔ مومن اللہ اکبر کہے تو ایک کوڑا شیطان کی پشت پہ پڑتا ہے، مومن اگر لا الہ الا اللہ کہے تو ایک اور کوڑا پڑتا ہے۔ بلکہ سفیان ثوری ایک عظیم محدث، ان کا قول ہے کہ لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ۔ ابلیس کی کمر کو، شیطان کی کمر کو سب سے زیادہ جو چیز توڑ دیتی ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ جب بندہ تحلیل کرتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اس کا عقیدہ بھی ایسا ہی ہو، تو یہ کلمہ سب سے زیادہ ابلیس کی کمر کو توڑ دینے والا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر ذکر کا کلمہ شیطان کی پشت پر کوڑا بن کے برستا ہے اور اس کی کمر کو توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ وہ شیطان کمزور پڑ جاتا ہے، ماندہ ہو جاتا ہے،
اور بندے کو ورغلانے کے قابل نہیں رہتا. لیکن جو بندہ اللہ کا ذکر نہ کرے اس کا شیطان اس کے مقابلے میں طاقتور ہوتا ہے اور بندہ کمزور پڑ جاتا ہے. شیطان اگر قوی ہو اور بندہ کمزور ہو تو شیطان تو ازلی دشمن ہے. وہ کیا کچھ نہ کرے گا اور کیا سلوک آپ کے ساتھ کرے گا، برباد کر کے چھوڑ دے گا. لیکن ایک انسان اگر اس کو اللہ کے ذکر کی طاقت حاصل ہو تو اس کا شیطان ماندہ ہوگا اور کمزور ہوگا اور وہ انسان کو ورغلانے کے قابل نہیں رہے گا. تو پھر خاص طور پہ اللہ کا وہ ذکر جو ان ایام معلومات میں ہو، وہ دن جو زمانے بھر میں سب سے افضل ہو اور کائنات میں سب سے افضل ہو، ان دنوں میں اللہ کا ذکر ہو تو یہ ذکر کتنا افضل ہوگا اور کتنا مبارک اور بابرکت ہوگا. تو یہ شریعت نے رہنمائی دی ہے کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. تیسری چیز یہ ہے کہ ان دنوں میں اللہ کی نافرمانی سے گریز کرو. ہم نے ایک جمعہ قبل یہ بیان کیا تھا، ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والا مہینہ قرار دینے کا معنی ہی یہ ہے کہ ان مہینوں میں شرم کرو، حیا کرو اور کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب نہ کرو. اللہ نے اس مہینے کو حرام قرار دے دیا. اگر معصیت کرو گے، گناہ کرو گے تو جیسے ان دنوں کی نیکیاں بڑی بابرکت اور افضل ہیں، ویسے ان دنوں کا گناہ بھی انسان کو تباہ و برباد کر دے گا. اور یہ مہینے جاری ہیں، شوال کا مہینہ بھی حرمت والا، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ بھی حرمت والا، ذوالحج کا مہینہ بھی حرمت والا. تو کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا. اور اگر بتقاضا بشریت کوئی معصیت ہو جائے تو توبۃ النصوح کر کے اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لو، سچی صلح کر لو. اللہ غفور الرحیم ہے اور بندوں کو معاف کر دینے والا ہے. ذکر میں قرآن کی تلاوت کی بڑی اہمیت ہے. کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو اور پھر جو بھی اعمال صالحہ انجام دے پاؤ دو. خاص طور پہ ایسے اعمال جن سے اللہ کو محبت ہے، جیسے صدقہ. صدقہ کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بندے کے صدق ایمان کی دلیل ہے کہ انسان محنت سے مال کماتا ہے اور اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے. اس نے مال خرچ کر کے اپنے سچے ایمان کی دلیل مہیا کر دی، ورنہ کون اپنا مال خرچ کرتا ہے؟ یہ صدقہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کل امرئ تحت ظل صدقتہ یوم القیامہ. قیامت کے دن میدان محشر میں ہر شخص اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، اور جب تک قیامت کے فیصلے مکمل نہ ہو جائیں یہ صدقہ اس کے سر پہ سایہ بن کر تنا رہے گا اور اسے سورج کی گرمی سے بچائے گا. اللہ پاک کا فرمان ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي. کہ ایک انسان جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت سے یہ مطالبہ کرے گا، تقاضا کرے گا کہ یا اللہ مجھے ڈھیل دے دے، مجھے مہلت دے دے، دنیا میں دوبارہ بھیج دے. اچھا دوبارہ اگر بھیج دوں تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے دنیا میں دوبارہ بھیج دے؟ صدقہ دوں گا. یا اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں صدقہ دوں گا اور صدقہ دے دے کر اپنا مال خرچ کر کے تجھے راضی کر کے تیرے پاس واپس آؤں گا. تو قیامت کے دن ایک مجرم دنیا میں لوٹنے کے تقاضے کرے گا کہ دنیا دوبارہ قائم کر دے، دوبارہ لوٹا دے. تو پھر میں کیا کروں گا؟ صدقہ دوں گا اور صدقہ دے دے کر تیرا قرب اور تیری محبت حاصل کر کے تیرے پاس دوبارہ آ جاؤں گا. تو اس سے یہ ثابت ہو رہا کہ صدقہ بڑی قیمتی نیکی ہے، بڑی اہم نیکی ہے کہ ایک گناہ گار انسان قیامت کے دن دوبارہ لوٹائے جانے کی دہائیاں دے گا اور یہ کہے گا کہ یا اللہ ایک موقع دے دے، میں کثرت سے صدقہ دوں گا اور صدقہ دے کر تجھے راضی کر کے تیرے پاس واپس آ جاؤں گا تاکہ تیری محبت کو پالوں. تو ان دنوں میں کثرت سے صدقہ دیجیے، یہ بڑے بابرکت دن ہیں، کثرت سے صدقہ دیجیے.
پھر اور بھی جو عمل اللہ کو محبوب ہے، جیسے روزہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرما رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جو 9 دن ہیں ذو الحجہ کے، آپ ان دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور ایک تفسیر کے مطابق 9 ذو الحج کا روزہ جو کہ یوم عرفہ کا روزہ ہے، کیونکہ دونوں تفسیریں شرعی مقاصد کے خلاف نہیں ہیں، اس لیے دونوں ممکن ہیں۔ آپ چاہیں تو 9 روزے رکھ سکتے ہیں، 10واں نہیں رکھنا کیونکہ وہ عید کا دن ہے اور عید کا روزہ حرام ہے، اور چاہیں تو 1 روزہ رکھیں اور باقی روزے بھی رکھیں اگر، تو ان کا اجر ہے بے تحاشا، کیونکہ روزہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی ایک افضل عبادت ہے اور عظیم الشان نیکی ہے۔ الغرض ان دنوں کا ایک سچے عزم کے ساتھ استقبال کریں اور یہ سارے اعمال انجام دینے کی کوشش کریں، توبۃ النصوح کے ساتھ ان دنوں میں داخل ہو جائیں اور نیکیاں انجام دیں، کثرت سے اللہ کا ذکر ہو، تکبیرات ہوں، تاکہ خالق کائنات کی رضا اور اس کی محبت حاصل ہو جائے، کیونکہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق سونا اور چاندی خرچ کرنے سے افضل، اس جہاد سے افضل کہ ایک انسان میدان جہاد میں داخل ہو جائے، دشمن پر وار کرے، دشمن اس پر وار کرے، اس جہاد سے بھی افضل ہے۔ اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی نیکی کو ہر نیکی سے افضل قرار دیا۔ یہ عبداللہ بن عباس کی روایت صحیح بخاری میں، ایک سائل نے پوچھا بدل جہاد و فی سبیل اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ سے بھی ان 10 دنوں کی نیکیاں افضل ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی۔ ایک بندہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرے، تکبیرات پڑھے یا روزہ رکھے تو اس کے یہ اعمال جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہیں۔ اب فرمایا کہ ایک جہاد ایسا ہے جو سب سے افضل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے گھر سے نکلے اپنی جان لے کر اور اپنا مال لے کر، خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع بشیء منہما، اپنا مال بھی لے کر نکلے، اپنی جان بھی لے کر نکلے، اور گھر واپس کچھ نہ آئے، نہ اس کا مال واپس آئے نہ اس کی جان واپس آئے، اپنا مال بھی قربان کر دے اور اپنی جان بھی قربان کر کے اپنے سینے سے شہادت کا تمغہ سجا لے۔ فرمایا کہ یہ نیکی افضل ہے، باقی کوئی نیکی ان 10 دنوں کی نیکیوں سے افضل نہیں ہو سکتی۔ یہ 10 دن ہمارے منتظر ہیں، داخل ہوا چاہتے ہیں تو ہم ایک سچے عزم اور ایک مکمل استعداد کے ساتھ ان دنوں کی تیاری کریں، استقبال کریں، توبۃ النصوح کر کے پاک صاف ہو کر ان 10 دنوں میں داخل ہو جائیں اور وہ سارے اعمال انجام دینے کی کوشش کریں جو عند اللہ نیکی ہیں، اعمال حسنہ ہیں، تقویٰ کے اعمال ہیں، اور خاص طور پہ وہ اعمال جن کی شریعت نے ترغیب دی، جیسے حج ہے، قربانی ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ یہ سارے اعمال تو منصوص ہیں اور شریعت نے خاص طور پہ ان اعمال کی انجام دہی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ان 10 دنوں کو اس طرح اپنے لیے غنیمت جانیں اور ایک ایک پل سے استفادے کی کوشش کریں، مستفید ہونے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ اپنی فراغت کو ادھر ادھر کے امور میں انجام دیں، ہر وقت موبائل سے کھیلتے رہیں، اور بجائے اس کے کہ اپنی صحت کو دنیا کے امور میں صرف کر دیں، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، پیارے پیغمبر کی اطاعت کی طرف آ جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعضاء کی طاقت کا اللہ سے سوال کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میری آنکھوں میں طاقت فرما دے، میری زبان میں طاقت عطا فرما دے، میرے کانوں میں طاقت عطا فرما دے، اور اس طاقت کو اپنی اطاعت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ ایک مومن قوی جو ہے، طاقتور مومن، اللہ کو زیادہ محبوب ہے ایک کمزور مومن سے، لیکن سب میں خیر ہے۔ کمزور میں اپنی خیر کے امور ہیں اور طاقتور مومن اپنی خیر کے امور ہیں، لیکن یہ تب ہوگا جب طاقتور مومن اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کر دے. اور اگر وہ طاقتور تو ہے مگر طاقت کا استعمال اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں کرتا تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں اور کوئی برکت نہیں. وہ اللہ سے دور ہے، محروم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عظیم الشان نعمت دی، طاقت کی، قوت کی، اور وہ اس سے استفادہ نہیں کر رہا. اپنی اس طاقت کے ایام کو، اپنے شباب کو، اپنی صحت کو، اپنی فراغت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم کر دو تاکہ اس کی رضا حاصل ہو جائے. اور بالخصوص ان بابرکت دنوں میں جو دنیا کے افضل ترین ایام ہیں، والتوفیق بید اللہ تعالی، اللہ پاک توفیق عطا فرمانے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں ان 10 دنوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرما لے، ان بندوں میں شامل فرما لے جو اس کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں تاکہ وہ راضی ہو جائے، روزے رکھتے ہیں تاکہ اس کا قرب اور محبت حاصل ہو جائے، اور سارے اعمال طاعت انجام دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. بالتوفیق بید اللہ تعالی. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. یہ ایک سوال ہے کہ ایک شخص کے 5 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو گیا، تو اس شخص کے مرنے کے بعد فوت شدہ بیٹے کی اولاد کو ترکہ میں حصہ ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ 4 بیٹے اور اس کے موجود ہیں جو اس کے فوت کی کے وقت موجود تھے، زندہ تھے. بیٹوں کی موجودگی میں پوتے محروم ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی ترغیب ہے کہ جب تقسیم آپ ترکے کی کریں تو پھر ایسے جو لوگ ہیں یا ایسے بچے ہیں انہیں بھی کچھ نہ کچھ دیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. اگرچہ شرعی حصہ ان پوتوں کے لیے نہیں ہے مگر ان کو تقسیم کے وقت اتنا دینا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں. بہت سے ساتھیوں نے دعا کی اپیل بھیجی. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے. ہندوستان میں ہماری ایک خاتون بہن، ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے ورثاء نے جنازہ غائبانہ کی درخواست کی ہے، تو انشاءاللہ ہم جمعے کے بعد اس کا جنازہ غائبانہ ادا کریں گے. یہ آج کا اعلان مدرسہ محمدیہ تعلیم القرآن والحدیث کے لیے، یہ ادارہ خان بیلا میں واقع ہے، جلال پور پیر والا، ملتان کے قریب، اور اس کے سرپرست جو ہیں وہ ہمارے ماہد کے استاد اور کراچی کے معروف داعی، عالم اور خطیب مولانا محمد داؤد شاکر حافظہ اللہ ہیں. ان کے والد گرامی مولانا عبدالغفار رحمہ اللہ اس کے بانی ہیں، اور بڑے اخلاص کے ساتھ یہ ادارہ قائم کیا ہے. 1-2 بار دیکھنے کا اتفاق بھی بحمد اللہ حاصل ہو چکا، اور طلباء کی کثیر تعداد یہاں پر استفادہ کر رہی ہے، طالبات بھی ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ پروگرام، تعلیمی پروگرام، کچھ نہ کچھ وسائل طلب کرتے ہیں. تو آج یہ ساتھی آپ کے ہاں موجود ہیں. جمعے کی نماز کے بعد تعاون کیجیے تاکہ یہ ادارے قائم و دائم رہیں اور یہ علم کی سرپرستی آپ کو حاصل ہو جائے. انشاءاللہ یہ خرچ کیا وہ پیسہ صدقہ جاریہ ہوگا، کیونکہ تعلیم کی راہ میں ہے، اور تعلیم کا ایک ایک حرف صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اللہ پاک توفیق دے اور صدقہ جاریہ کے طور پہ اسے قبول فرما لے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ باقی رہ گیا، ہم نے عرض کیا کہ یہ 10 دن جو ہیں سال بھر کے دنوں سے افضل ہیں، حتیٰ کہ رمضان سے بھی افضل ہیں، اور یہاں جو علماء کی بحث ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دنوں کو دیکھا جائے تو ان 10 دنوں کا مقابلہ کوئی دن نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ رمضان کے دن بھی، اور اگر راتوں کو دیکھا جائے تو رمضان کی راتوں کا مقابلہ کوئی رات نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ ان 10 دنوں کی راتیں بھی۔ تو راتیں رمضان کی افضل ہیں اور دن ان 10 دنوں کے افضل ہیں۔ یہ یعنی خلاصہ اس پوری بحث کا جو علماء نے کی ہے، یہ نچوڑ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ واللہ تعالی اعلم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على النبي